اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے اراکین کو آزاد قرار دے دیا گیا۔ ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا نوٹیفیکیشن نہیں بھیجا۔ جب تک الیکشن کمیشن سے پارٹی وابستگی کا نوٹیفیکیشن نہیں آتا، یہ اراکین آزاد تصور ہوں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے اراکین کو آزاد قرار دے دیا گیا۔ ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا نوٹس نہیں بھیجا۔ جب تک الیکشن کمیشن سے پارٹی وابستگی کا نوٹیفیکیشن نہیں آتا، یہ اراکین آزاد تصور ہوں گے۔ ذرائع قومی اسمبلی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے اراکین کو آزاد قرار دے دیا۔ ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا نوٹیفیکیشن نہیں بھیجا۔ جب تک الیکشن کمیشن سے پارٹی وابستگی کا نوٹیفیکیشن نہیں آتا، یہ اراکین آزاد تصور ہوں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا بڑا فیصلہ، سنی اتحاد کونسل کے اراکین کو آزاد قرار دے دیا۔ ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا نوٹیفیکیشن نہیں بھیجا۔ ذرائع کے مطابق جب تک الیکشن کمیشن سے پارٹی وابستگی کا نوٹیفیکیشن نہیں آتا، یہ اراکین آزاد تصور ہوں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے اراکین کو آزاد قرار دے دیا گیا ہے۔ ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا نوٹیفیکیشن نہیں بھیجا۔ ذرائع کے مطابق جب تک الیکشن کمیشن سے پارٹی وابستگی کا نوٹیفیکیشن نہیں آتا، یہ اراکین آزاد تصور ہوں گے۔ نمائندہ خصوصی صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ صدیق، بتائیے گا، اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ جی بالکل، ذرائع قومی اسمبلی کے مطابق سنی اتحاد کونسل کے اراکین کو اسپیکر قومی اسمبلی ریاض صادق نے آزاد قرار دے دیا ہے، اور قومی اسمبلی کے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ چونکہ ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سنی اتحاد کونسل میں پی ٹی آئی کے جو اراکین کی شمولیت ہے، اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ موصول نہیں ہوا، اور اسی وجہ سے اسپیکر قومی اسمبلی نے ان اراکین کو آزاد جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے آج اسپیکر کی جانب سے اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ بھی متوقع ہے، لیکن یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے جو درخواست جمع کروائی گئی تھی، اس درخواست کو سامنے رکھتے ہوئے اسپیکر نے کہا ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ابھی کوئی نوٹیفیکیشن ان اراکین کا سنی اتحاد کونسل میں شمولیت سے متعلق وصول نہیں ہوا، تو لہٰذا ان اراکین کو آزاد جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ جی اچھا صدیق، یہ بتائیے کہ چونکہ جس طرح ابھی اپوزیشن لیڈر کا بھی تعین ہونا ہے اور اس کے بعد آج سینٹ کے انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں، تو سنی اتحاد کونسل کے جو اراکین ہیں اور ان کی جماعت کو اس طرح نقصان پہنچ سکتا ہے اس فیصلے سے؟ جی بالکل، یہ تو اب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، اور اس میں بالکل ان کو نقصان ہوگا، کیونکہ جو درخواست دی گئی ہے وہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے دی گئی ہے اپوزیشن لیڈر کی، جبکہ اسپیکر کی جانب سے ان اراکین کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ یا تو آپ دوبارہ ایک نئی درخواست مانگی جائے گی، اور جو کیونکہ یہ قومی اسمبلی کا قاعدہ ہے 39، اس کے مطابق اسپیکر نے ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جو اراکین کسی ایک رکن کے اوپر متفق ہو جائیں، ان کی تعداد زیادہ ہو دیگر جماعتوں سے، اور وہ اپوزیشن لیڈر کا تعین کرنا چاہیں، تو اس میں جماعت کا ذکر نہیں ہے، اراکین کا ذکر ہے، تو پھر ان کی آزاد حیثیت سے ان کو اپوزیشن لیڈر ان کا انتخاب ہوگا، سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے نہیں ہوگا، کیونکہ سنی اتحاد کونسل کا نوٹیفیکیشن ابھی تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی کو نہیں بھیجا۔ تو یہ چونکہ تقاضا تھا کہ چونکہ جن لوگوں نے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے 3 دن کا وقت دیا تھا کہ جو اراکین جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ ہو جائے، دوسری جماعت میں کسی کی وابستگی سامنے آتی ہے تو وہ اپنی وابستگی کو شو کرے، لیکن چونکہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ صدیق، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کی۔